خیبر پختونخوا میں بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں سے تباہی۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے 15 افراد ریلے میں بہہ گئے۔ بادل پھٹنے کا واقعہ سوابی کے علاقے داروڑی میں پیش آیا۔ سیلابی ریلا گاڑیاں بھی بہا لے گیا۔ پانی گھروں میں داخل، شہری جانیں بچانے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ 70 سے زائد محصور افراد کو امدادی ٹیموں نے ریسکیو کیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی راستے بھی بند۔ بارش سے ایبٹ آباد کے ندی نالے بھی بکھر گئے۔ پانی گلی محلوں، گھروں اور دکانوں میں کھڑا ہو گیا۔ پشاور، مردان، ڈی آئی خان میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گلیات کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ۔ اجڑے خواب، ہر طرف بربادی اور تباہی کی داستانیں۔ بنیر میں کلاؤڈ برسٹ سب کچھ ملیاں میٹ کر گیا۔ گھر، ہوٹل، رابطہ پل اور سڑکیں سب تباہ۔ سیلاب کے باعث 20 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ بنیر میں شہادتوں کی تعداد 213 ہو گئی۔ سوات، باجوڑ، تورغر، مانسیرہ، شانگلہ اور بٹگرام بھی شدید متاثر۔ وفاقی کابینہ کا 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب زدگان کو دینے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک متاثرین کے لیے 456 ریلیف کیمپس قائم کیے جا چکے، 400 ریسکیو آپریشن بھی کیے گئے۔ وزیراعظم نے کہا زیادہ متاثرہ علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر امدادی ٹرکوں کے قافلوں کو بھیجا جائے۔ متعلقہ وزراء خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان خود جائیں۔ مری، چکوال، راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سوات دریا اور کورنگ نالے کی سطح بلند ہونے کا خطرہ۔ انتظامیہ ہائی الرٹ۔ لاہور میں بھی بادل برس پڑے۔ مختلف علاقوں میں تیز بارش، نشیبی علاقے پانی پانی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ پنجاب میں ممکنہ کلاؤڈ برسٹ اور طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ CNW کو بارشوں سے متاثرہ روڈز کی فوری بحالی کا حکم دے دیا۔ وادی نیلم میں گاڑی کھائی میں جا گری، خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق، بچے زخمی۔ حادثے کا شکار گاڑی کیل سے تاؤ بڑھ جا رہی تھی۔ راولاکوٹ میں ایک گاڑی برساتی نالے میں بہہ گئی۔ گاڑی میں سوار یونیورسٹی آف اونچ کی خاتون لیکچرار جاں بحق ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں مسلسل بارشیں، نالا ماہل اور مالوانی میں شدید طغیانی، ایمرجنسی نافذ۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سنی روڈ بند کر دیا گیا۔ بائی پاس کے قریب دکانیں خالی کرا لی گئیں۔ متعدد علاقوں میں بجلی اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت، غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ مساجد سے اعلانات۔ راولاکوٹ کے ندی نالوں میں بھی طغیانی۔ ملک میں بارشوں کے مزید 2 بڑے اسپیل آنے کو تیار۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کہتے ہیں گلیشیئرز کے پگھلنے اور کلاؤڈ برسٹ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو زیادہ خطرہ ہے۔ سپتمبر کے آخر تک صورتحال معمول پر آئے گی۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں سے تباہی، پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں فلڈ ریلیف آپریشن کا چوتھا روز۔ آرمی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب متاثرین کو راشن اور دیگر سامان کی فراہمی۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پاک فوج گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ آرمی انجینئر کور اور FWO کا لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند سڑکوں کو کھولنے کا کام جاری۔ شارع قراقرم کو ڈائیورژن بنا کر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کی بحالی کے کام کے آغاز پر مقامی افراد کا خوشی کا اظہار۔ بلوچستان کا پروفیسر بھی دہشت گردوں کے لیے سہولت کاری میں ملوث نکلا۔ کوئٹہ سے ملک دشمنوں کے پروجیکٹ ہیروف 2 کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا۔ کلعدم مجید بریگیڈ کے لیے خودکش بمبار تیار کرنے والا پروفیسر 4 دہشت گردوں سمیت گرفتار پروفیسر عثمان قاضی کا یوم آزادی پر دہشت گردی کے منصوبے کا انکشاف۔ کہا کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر
خودکش حملے کے لیے سہولت کاری کی۔ لاپتہ افراد کا ہتھیار ریاست کے خلاف سازش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا فورسز کو خراج تحسین، کہا گرفتار پروفیسر کہاں سے محروم ہے؟ بیانیہ چلایا جاتا ہے بلوچستان کے لوگ محروم ہیں۔ پیٹائی دور میں دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے گئے، سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی تو کیا گالیاں دینے سے ہوتی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے شہر یوکوہاما میں اوورسیز کمیونٹی سے خطاب، کہا آج پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں، سڑکیں دوبارہ بننا شروع ہو گئی ہیں، پنجاب ترقی میں بہت جلد جاپان کی سطح پر آ جائے گا۔ مریم نواز کا یوکوہاما کی تاریخی سرخ پتھروں کی عمارت کا دورہ، یوکوہاما ریڈ برک ویئر ہاؤس کے مختلف حصے دیکھے، بچوں کو ہنرمندی سکھانے کے مرکز کا دورہ بھی کیا۔ مریم نواز کی یوکوہاما کے میئر سے بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا کابینہ ارکان کے ہمراہ جاپان کا سرکاری دورہ، اخراجات کا تخمینہ 10 کروڑ لگایا گیا۔ تخمینے کے باوجود 16 کروڑ کے فنڈز ایڈوانس منظور کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ اور کابینہ کا لگژری ہوٹلز میں قیام، ٹرانسپورٹ مہیا کرنے کے لیے لگژری گاڑیاں، تحائف میں قالین، کشمیری شالز اور ڈیکوریٹوز شامل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی لاہور میں نادرا سینٹر کوٹ عبد المالک پہنچ گئے، شناختی کارڈ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ سسٹم ڈاؤن، انٹرنیٹ بند اور مسائل ہی مسائل، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی پاسپورٹ آفس شاہدرہ بھی گئے۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ بنوانے کے عمل کے بارے میں پوچھا، فائلیں اور کاغذات دیکھ کر برہمی کا اظہار کیا، کہا شہری کسی بھی سینٹر سے پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں، تمام ریکارڈ فوری آن لائن کرنے کا حکم۔ 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا موقف۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ون ونڈو پاسپورٹ پروسیسنگ کا آغاز، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افتتاح کیا۔ اسحاق ڈار کی وزیر داخلہ محسن نقوی کو مبارکباد، کہا 40 منٹ کا کام 10 منٹ میں انجام پائے گا، ملک کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے، بھارت کے ساتھ ہماری طرف سے امن رہے گا، بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو کرارا جواب ملے گا۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی ختم بھی ہو سکتی ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خدشے کا اظہار کر دیا۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، سیز فائر برقرار رکھنا آسان نہیں، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ امریکہ کا بھارت سے روسی تیل کی خریداری فوری روکنے کا مطالبہ، وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر ناوارو نے خبردار کر دیا، بھارت روسی تیل خرید کر ماسکو کو جنگ کے لیے ڈالر دے رہا ہے، بھارت روس سے خام تیل کی خریداری بند کرے، اگر یہی رویہ جاری رہا تو امریکی کمپنیوں کے لیے بھارت کو جدید عسکری صلاحیت فراہم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بھارت روس اور چین سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان زرعی تعاون نئے دور میں داخل، دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدے طے پا گئے۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ اور تحقیق رانا تنویر حسین کا دورہ تہران، غذائی تحفظ اور زرعی تعاون سے متعلق اعلیٰ سطحی وزارتی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی، پاکستان کے لائیو اسٹاک اور گوشت کے شعبے کو بھی ترجیح دی۔ رانا تنویر حسین نے کہا، پاکستان کے لیے ایک مستحکم اور مسلسل برآمدی منڈی کھل گئی ہے، پاکستانی آم کی برآمدات ایران کو نمایاں طور پر بڑھ جائے گی۔ نون لیگ نے رانا ثناء اللہ کو پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشست پر ٹکٹ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالد نشست پر انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کی ملاقات، ہاکی کے کھلاڑیوں کی ویلفیئر اور ری ہیب کے ایشوز پر تبادلہ خیال۔ عماد بٹ نے ہاکی کی بحالی اور پرو ہاکی لیگ میں شرکت سے آگاہ کیا۔ کپتان عماد شکیل بٹ نے محسن نقوی کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد دی۔ محسن نقوی کا ہاکی ٹیم کے لیے 10 لاکھ روپے فیکس انعام کا اعلان۔
غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، امداد کے منتظر مزید 57 فلسطینی شہید، بھوک اور غذائی قلت سے مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 258 ہو گئی، غزہ میں شہادتیں 62,000 تک پہنچ گئیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 5 لاکھ افراد قحط کا شکار ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل میں ملک گیر ہڑتال، تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاج، مظاہرین نے آگ لگا کر سڑکیں بلاک کر دیں۔ واشنگٹن میں خالستان ریفرنڈم کا انعقاد، سکھوں کی بھرپور شرکت، ہزاروں سکھوں نے اپنی الگ ریاست کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق خالستان ریفرنڈم کا انعقاد واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل پارک میں ہوا۔ سکھ کمیونٹی کے لوگوں نے بھارتی پرچم پھاڑ دیا، کہا خالستان لے کر رہیں گے، بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ پاکستان کو شعیب عرفان نے امریکی اسکواش ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا، فائنل میں ملیشین کھلاڑی کو شکست دی، نیتھن کیوک کے خلاف شعیب عرفان نے 40 منٹ میں 3-1 سے فتح حاصل کی۔